آپ کے پاس کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے اس وقت سیاستدانوں کے پاس کہ آپ نے کوالٹی آف لائف کو آگے کیسے امپروو کرنا ہے دنیا کے امیر ترین ممالک۔ تو پولیٹیشنس کو ایک پالیٹکس سے فیئر کھیلنی ہوتی ہے جس میں ایک دشمن کا تصور پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی مغربی ممالک کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی 15-20 برس تک ایک دشمن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے کہ اصل میں مغرب کی جو کوالٹی آف لائف ہے، یہ جو مغرب کی جو ہمارا جو وے آف لائف ہے، اس سے مسلم سے اور اسلامسٹ سے جو ہے خطرہ ہے۔ اور پھر اس کے لیے پھر اسلامسٹ آرگنائزیشن پیدا بھی کی جاتی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو آئی ایس ایف ہے جس کے ذریعے بعد میں سیریا کی حکومت گرائی گئی، عراق کے اندر، سیریا کے اندر، اور میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اچھا، اب اصل میں کیا چیز ہے کہ پاکستان کے کیس میں اصل چیلنجز کیا ہیں؟ پاکستان کے کیس میں اصل چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اور اس سے پچھلے بھی کوئی حالات اچھے نہیں تھے کسی کے بھی، ان کے پاس کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ ان کی جو اتنی غربت ہے، جو ان کے پاس جابز نہیں ہیں میننگ فل، جو اتنے برے حالات ہیں، بچے شادیاں کر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کو کیسے امپروو کرنا ہے؟ اور کیسے یہ جو 250 ملین کی قوم ہے، اس کی کریٹیوٹی کو آپ نے کیسے اسپارک کرنا ہے، اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، یہ جو ایک یوتھ ڈویڈنڈ ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے ایک اکانومی تو تبھی اوپر جائے گی جب آپ کی ریجنل انٹیگریشن ہوگی، تو ریجنل انٹیگریشن آپ نے کیسے کرنی ہے کیونکہ اس کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ اور اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک امریکن سکسیزفل پاکستانی اوریجن امریکن بزنس مین ہے، انہوں نے مجھے ایک چارٹ بھیجا ہے ایک دن پہلے، اس کو اگر آپ دیکھیں، ابھی تو میں نہیں دکھا سکتا آپ کو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو ہندوستان کی اکانومی ہے، حالانکہ بہت ٹربلڈ رہے اس کے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ، اور ان کے اوپر طرح طرح کی قدغنیں، ڈیوٹیز تھیں، پولیٹیکل مسائل چل رہے تھے، اس کے باوجود انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں انہوں نے وزب از دی امریکن ایکسپورٹس ٹو انڈیا، اس میں 9.3%، آپ آلموسٹ کہہ لیں کہ 10% اس کے اندر اضافہ ہوا۔ اور پاکستان جو سارے ٹائم پیریڈ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ڈارلنگ تھا، آپ نے دیکھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میرے نال آ جا، میرا لال، میرا چھوٹا، میرے آنکھ وہ جو شہباز شریف کے ساتھ جو ڈارلنگ ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان جس کے اوپر ڈیوٹی کم تھا، جس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس کی جو ایکسپورٹس ہیں ورسز دی امریکن ایکسپورٹس، اس میں صرف 4.7% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ جب آپ کا بیس چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں گروتھ زیادہ تیزی سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کی اگر اکانومی چھوٹی ہے، سپوز آپ کی اکانومی اگر 100 روپے کی ہے تو اس کو آپ بہت آسانی سے 200 روپے کی اکانومی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی اکانومی 100 ملین کی ہے تو 100 ملین کے 200 ملین جو ہیں وہ بنانے مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی اکانومی جس کے اوپر ریسٹرکشنز تھیں، اس نے کتنا زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے بیکاز آف دی کریٹیوٹی، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس نے کتنا برا پرفارم کیا ہے بیکاز اس کا کوئی ویژن اور سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں۔ اب اس کو پاکستان کی اکنامک فیوچر کی صورتحال کیا ہے؟ 3-4 موٹے موٹے ڈرائیورز اگر پاکستانی اکانومی کا دیکھیں، سب سے بڑا ڈرائیور جس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے، اپارٹ فرام جو پیسے ان کو آئی ایم ایف سے مل رہے ہیں، ورلڈ بینک سے مل رہے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مل رہے ہیں، یو کے ایڈ سے مل رہے ہیں، جو انہوں نے پیسے سعودی عرب سے پکڑے ہیں، متحدہ عرب امارات سے پکڑے ہیں، چین سے پکڑے ہیں، ان کے علاوہ کی میں ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں۔ ریمیٹنسز پہ ان کا گزارا ہے، اور یہ ریمیٹنسز بنیادی طور پہ کوئی ان کو کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ سے بہت کم مل رہی ہیں۔ اس کا پرنسپل شیئر ان کو دو اکانومی سے مشرق وسطیٰ میں آتا ہے، جہاں پاکستانی محنت کش بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک متحدہ عرب امارات ہے، یو اے ای، اور دوسرا سعودی عرب ہے، جہاں کئی ملین پاکستانی پائے جاتے ہیں، اور یہ بڑے محنت کش پاکستانی ہیں جن کو پیسے